تو فرمایا العطف تابع مقصود بالنسبت مع متبوعہ، عطف وہ تابع ہے جو اپنے متبوع سمیت نسبت سے مقصود ہوتا ہے۔ اس میں تابع کہا تو سارے توابع شامل ہو گئے، مقصود بالنسبت کی قید کے ساتھ بدل کے علاوہ باقی نکل گئے، اور مع متبوعی کی قید کے ساتھ بدل بھی نکل گیا۔ بدل اگرچہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے لیکن اس کا متبوع جو ہوتا ہے وہ مقصود بالنسبت نہیں ہوتا۔ وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ أَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشَرَةِ وَسَيَأْتِي۔ اچھا، اس میں معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان، تابع اور متبوع کے درمیان جو حروف عاطفہ ہیں 10 ہیں، ان میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ بطور واسطہ آتا ہے۔ ان کا بیان آگے کس میں ثالث یعنی حروف میں آ رہا ہے۔ مثل قام زید و عمر، اس میں زید معطوف علیہ ہے، متبوع ہے، عمر معطوف ہے، تابع ہے، اور درمیان میں واو حرف عطف ہے جو دونوں کو اس تعلق میں جوڑ رہا ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ مثل ضربت أنا وزيد إلا أن يقع فصل فيجوز تركه مثل ضربت اليوم وزيد۔ اس عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح ایک اسم ظاہر کا دوسرے اسم ظاہر پر عطف ہو سکتا ہے، اسی طرح اسم ضمیر پر اسم ظاہر کا عطف بھی ہو سکتا ہے، لیکن مشروط ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر ضمیر مرفوع متصل پر اسم ظاہر کا عطف کرنا مقصود ہو تو اس ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لانا ضروری ہوتا ہے۔ تاکید لے کے آئیں گے تو پھر عطف کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ جیسے ضربت انا وزید، اس میں زید کا ہم ضمیر مرفوع متصل تو پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو انا کے ساتھ اس کا انفصال تاکید لانا ضروری ہوگا جو منفصل ہے۔ ہاں الا یقع فصل، ایک صورت یہ ہے کہ اگر ہم ضمیر مرفوع متصل پر اسم ظاہر کا عطف کرنا چاہتے ہیں اور معطوف علیہ کے درمیان اجنبی کا فاصلہ آ جائے تو وہاں پھر ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کو ترک کرنا بھی جائز ہوگا، جیسے ضربت الیوم وزید۔ اب اس میں دیکھیں ضربت، اس کے بعد الیوم، اس کا فاصلہ آ گیا ہے تو ضمیر میں اور زید میں، تو یہاں بغیر ضمیر مرفوع منفصل کی تاکید کے یہ عطف درست ہوگا۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ۔ اسی عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ اگر ضمیر مجرور پر ہم اسم ظاہر کا عطف کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اسم ظاہر میں حرف جر کا اعادہ کریں گے، مررت بِكَ وَبِزَيْدٍ۔ اب زید سے پہلے حرف جر لے کے آئیں گے، اب عطف درست ہو جائے گا۔ والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ ومن ثم لم یجز فی ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب عمر الا الرفع۔ یہاں سے ایک قاعدہ بیان کیا اور وہ یہ ہے کہ معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو چیز معطوف علیہ کے لیے جائز ہوگی وہ معطوف کے لیے جائز ہوگی، جو معطوف علیہ کے لیے ممتنع ہوگی وہ معطوف کے لیے بھی ممتنع ہوگی، کیونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی قاعدے کو لے کر فرمایا کہ یہ جو مثال ہے ما زید بقائم یا ما زید قائما ولا ذاہب عمر، اس میں ذاہب پر صرف رفع ہی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی اعراب اس پر جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ما زید بقائم، وہاں قائم مجرور با کی وجہ سے ہے، قائمن اگر پڑھیں با کے بغیر تو پھر یہ ما کی خبر ہوگی، منصوب ہے۔ اب اس کو ہم قائمن تو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں ضمیر موجود ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن ذاہب امر، اس کو ہم ذاہبن امر نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں ذاہب کے اندر ضمیر موجود نہیں
جو امر کی طرف لوٹے، کیونکہ ما بعد امر اس میں ظاہر جو ہے وہ اس کا فاعل بنے گا، اس لیے ہم ذاہب کے اندر رفع کے علاوہ اور کوئی اعراب نہیں پڑھ سکتے، یہ خبر مقدم یہاں نہیں مانی جا سکتی کہ اس کو ہم منصوب پڑھیں۔ وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضِبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ لِأَنَّهَا فَاءُ سَبَبِيَّہ۔ اسی بارے سے غرض مصنف ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، آپ نے ابھی کہا کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو جو چیز معطوف علیہ کے لیے جائز وہ معطوف کے لیے بھی جائز، جو اس کے لیے جائز نہیں وہ معطوف کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور یہ جو آگے آپ نے مثال دی اس مثال کے اعتبار سے یہ مثال جائز نہیں ہونی چاہیے، الذی یطیر فیغضب زید الذباب۔ اس میں دیکھیں یطیرو یہ کیا ہے، معطوف علیہ ہے، اور یغضب معطوف ہے، یہ سائل کہہ رہا ہے۔ یطیرو فعل مضارع ہے، معطوف علیہ، اس میں ہوا ضمیر موجود ہے، الذی صلہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فیغضب اس میں یہ فا عطفہ ہے اور اس کا عطف یطیرو پر ہو رہا ہے، لیکن یہاں اس میں ضمیر موجود نہیں ہے جو صلہ کی طرف اس میں موصول کی طرف لوٹے، لیکن اس کے باوجود عطف جائز ہے۔ مثال ہو رہی ہے، ہونی نہیں چاہیے جائز، ممتنع ہونی چاہیے، آپ کہتے ہیں جائز ہے۔ بھئی موصول کا جو صلہ ہوتا ہے، اگر وہ صلہ جملہ ہوتا ہے، جملہ کی صورت میں اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو موصوف کی طرف صلہ اس میں موصول کی طرف لوٹے۔ اب یطیرو یہ صلہ ہے، اس میں تو ضمیر ہے، معطوف علیہ ہے۔ یغضب یہ معطوف ہے، اس میں بھی ضمیر ہونی چاہیے کیونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ضمیر نہیں ہے کیونکہ زید اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے، تو ضمیر موصول کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ مثال جائز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مصنف نے جواب دیا بھی یہ جائز اس لیے ہے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فا عطفہ ہے تو جائز نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ یہاں فا عطفہ نہیں، فا تو سببیہ ہے۔ جب فا سببیہ ہے، عطف والی صورت پائی نہیں جا رہی، تو یہ معطوف علیہ والی بات بھی نہیں ہوگی، وہ حکم بھی نہیں ہوگا، وہ قاعدہ یہاں لاگو بھی نہیں ہوگا، اس لیے یہ مثال بالکل جائز اور درست ہوگی۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ إِلَّا فِي نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ خِلَافًا لِسِيبَوَيْهِ۔ اچھا جی، جب دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمولوں کا باہمی عطف کیا جائے تو یہ عطف جائز نہیں ہوگا۔ عامل بھی مختلف ہیں، معمول بھی مختلف ہیں، اور پھر ان میں عطف کو مانا جائے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن امام فراء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ ہاں، اس قاعدے سے یہ مثال مستثنا ہے، فی الدار زید والحجرات عمر، اس میں معطوف علیہ مجرور ہے الدار، ٹھیک ہے، حرف جر کی وجہ سے، اور معطوف الحجرہ اس کو عطف کی وجہ سے کیا کریں گے، مجرور مان لیں گے، اور زید مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اسی طرح امر کو بھی اسی وجہ سے مرفوع مان لیں گے۔ یہ جائز اس لیے ہے کیونکہ اہل عرب سے سنا ہی اس طرح گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں امام سیبویہ کا اختلاف ہے، ان کے نزدیک اس میں بھی جائز نہیں، مطلقاً جہاں دو مختلف عامل ہوں اور ان دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمول ہوں تو ان میں سے ایک کا دوسرے پر عطف جائز نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی التاکید، فرمایا التاکید تابع یقرر امر المطبوع فی النسبۃ او الشمول، تاکید وہ تابع ہے جو نسبت میں یا شمول میں مطبوع کے امر کو پختہ کر دے، حکم کی نسبت میں یا افراد کی شمولیت میں
مطبوع کے امر کو پختہ کرے اسے تاکید کہتے ہیں. اس کی آگے پھر اقسام بیان کی. وَهُوَ لَفْظِيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ. تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. فاللفظی تقریر اللفظ الاولی. تاکید لفظی کی تعریف کی، اس میں لفظ اول کا تکرار پایا جاتا ہے. نحو جانی زیدن زیدن. اس میں زید پہلا مؤکد ہے، دوسرا زید تاکید ہے، لفظ کا تکرار ہے، اس کو تاکید لفظی کہیں گے. وَيَجْرِي فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا. یہ تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے، یعنی تمام کلمات میں اسم میں بھی جاری ہوتی ہے، فعل میں بھی جاری ہوتی ہے اور حرف میں بھی. اسم کی مثال آ گئی، فعل کی مثال ہے ضرب ضرب زید، اور حرف کی مثال ہے ان زیدا قائم. والمعنوی بالفاظ محصورۃ وہی نفسہ وعینہ وکلاہما وکلہ واجمع واقطع وابطع وابسع. تاکید معنوی کے یہ گنے چنے الفاظ ہیں اور وہ سارے کے سارے بیان کر دیے. نفسہ، عینہ، کلاہما، کلہ، اجمع، اقطع، ابطع اور ابسع. یہ 8 الفاظ ہیں. فالاولان یعمان باختلاف صیغتہما وضمیرہما. تقول نفسہ ونفسها وانفسہما وانفسہم وانفسہن. یہ جو پہلے الفاظ ہیں نا، نفسہ اور عینہ، یہ عام ہیں، یہ مفرد تثنیہ جمع سب کو شامل ہوتے ہیں. صیغہ اور ضمیر بدلتی رہتی ہے. مفرد کے لیے صیغہ بھی مفرد، ضمیر بھی مفرد. جانی زید نفسہ، مؤنث کے لیے مؤنث آ جائے گی. جاتنی ہند نفسہا. تثنیہ کے لیے انفسہما اور جمع کے لیے انفسہم اور انفسہن. والثانی للمثنى تقول کلاہما وکلتاہما. کلاہما جو ہے یعنی یہ جو دوسرا ہے یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے کلاہما اور مؤنث کے لیے کلتاہما. والباقی لغیر المثنى. اور باقی جو ہیں یعنی کل، اجمع، وقتا، وابطا اور ابسا، یہ غیر مثنیٰ کے لیے آتے ہیں، یعنی مفرد اور جمع کے لیے باختلاف ضمیر فی کلہ وکلھا وکلہم وکلہن والسیاغ فی البواقی. تقول اجمع وجمع واجمعون وجمعوا. کہ کل کے اندر ضمیر کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی کل میں صیغہ نہیں بدلتا. مذکر آئے تو واحد ہو، واحد مذکر کی ضمیر لے آتے ہیں جیسے کلہ. مؤنث آئے تو کلھا، جمع آئے تو کلہم، مؤنث جمع آئے تو کلہن. جبکہ باقی جو ہیں یعنی اجمع، وقتا، وابطا، وابسا، ان میں صیغہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. مذکر کے لیے اجمع، مؤنث کے لیے جمع، اور جمع مذکر کے لیے اجمعون اور جمع مؤنث کے لیے جمعو. ولا يؤكد بكل واجمع الا ذو اجزاء يصح افتراقها حسا وحكما مثل اكرمت القوم كلهم واشتريت العبد كله بخلاف جاء زيد كله. یاد رہے کہ کلن اور اجمع کے ساتھ صرف ایسی چیز کی ہی کلن اور اجمع کے ساتھ صرف ایسی چیز کو ہی مؤکد بنایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ اسی چیز کی تاکید لائی جا سکتی ہے جس چیز کو حصن یا حکمن اجزاء میں اسے اجزاء میں مفترق کرنا، جدا جدا کرنا صحیح ہو، جس کے اجزاء موجود ہوں، ذو اجزاء ہو، اور ان اجزاء کو حصن الگ الگ کیا جا سکے یا حکمن الگ الگ کیا جا سکے. مثلا کوئی کہے اکرمت القوم کلہم، اب حصن ان کو جدا جدا کیا جا سکتا ہے کہ میں نے پوری قوم کی عزت کی، ہر فرد کی. اور اشتریت العبد کلہ، اس میں حکمن جو ہے اجزاء اس کے کیے جا سکتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ نصف بھی خریدا جا سکتا ہے، ربع بھی اس کا مختلف حصے خریدے جا سکتے ہیں. تو اگر کوئی کہے اشتریت العبد کلہ تو یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ حکمن اس کے اجزاء ہوتے ہیں جن کو جدا جدا کیا جا سکتا ہے. لیکن جا زید کلہ کہنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ نہ یہاں زید کے حکمن اجزاء کیے جا سکتے ہیں، کرنا درست ہے، نہ حکمن اجزاء کرنا درست ہوگا. وَإِذَا أُكِّدَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ مِثْلُ ضَرَبْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ. اب یہاں سے ایک قاعدہ بیان کیا جس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ اگر ہم ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا. بیان کیا کہ پھر اگر ہم ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ لانا چاہیں تو کیا کریں گے جی؟ اس کی ضمیر منفصل کے ساتھ پہلے تاکید لے کے آئیں گے، پھر ہم نفس اور عین اس کو
تاکید کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں. مثلا دربتا، اس میں تازمیر کی تاکید لانا چاہتے ہیں نفس اور عین کے ساتھ، تو دربتا میں تازمیر کی تاکید پہلے ان تازمیر منفصل کے ساتھ لے کے آئیں گے، پھر نفس آکے کے ساتھ اس کی تاکید ہوگی. وَأَقْطَعُ وَأَخَوَاهُ أَتْبَعٌ لِأَجْمَعَ فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَذِكْرُهَا دُونَهُ ضَعِيفٌ. اچھا جی، یہ سیغے بیان کیے تھے اجمعو کے بعد اقطعو، ابتعو اور ابسعو. تو اقطعو اور ابتعو اور ابسعو ان تینوں کے بارے میں بیان کیا کہ یہ تینوں اجمعو کے تابع ہیں. جب تابع ہیں تو یہ اجمعو سے پہلے نہیں آ سکتے، کیونکہ تابع مطبوع سے پہلے نہیں ہوتا. اور دوسری بات، جب یہ اجمعو کے تابع ہیں تو اجمعو کے بغیر ان کا ذکر کرنا بھی ضعیف ہوگا، کیونکہ جب مطبوع اس کا ذکر نہ ہو تو تابع کا ذکر کرنا ضعیف ہوتا ہے. اچھا جی، یہاں تک ہماری توابع کی تیسری قسم جو ہے اس کا بیان بھی مکمل ہوا. اب آتے ہیں ہم چوتھی قسم کی طرف، وہ ہے بدل. تو فرمایا البدل تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه وهو بدل الكل والبعد والاجتمال والغلط. بدل وہ تابع ہے مقصود بما نسب الى المتبوع دونه کہ جس میں جو چیز متبوع کی طرف منسوب کی گئی ہے اس نسبت سے یہی تابعی مقصود ہو، متبوع مقصود نہ ہو. بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہوتا ہے، متبوع مقصود بالنسبت نہیں ہوتا. اس کی 4 اقسام بیان کی: بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال اور بدل غلط. فالاول مدلولہ مدلول الاول والثانی جزءہ والثالث بینہ وبین الاول ملابسۃ بغیرہما والرابع ان تقصد الیہ بعد ان غلط بغیرہ. بدل کل کی تعریف بیان کی. بدل کل وہ ہوتا ہے جس کا مدلول اول کا ہی مدلول ہوتا ہے، یعنی مبدل منہ کا ہی. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے جاءنی زید اخوکا، تو جو زید کا مدلول ہے وہی اخوکا کا مدلول ہے. اور بدل بعض کیا ہوتا ہے؟ یہ اول کے مدلول کا جز ہوتا ہے. مثلا ضربت زیدن راسہ، اب راس زید کا جز ہے. اور بدل اشتمال کیا ہوتا ہے کہ اس کے اور اول یعنی مبدل منہ کے درمیان تعلق ہوتا ہے جو ان دونوں تعلقات کے علاوہ ہوتا ہے. بغیرہما یعنی کلیت اور جزئیت کے علاوہ ہوتا ہے. تو کلیت اور جزئیت کے علاوہ جو تعلق ہو مبدل منہ اور بدل کے درمیان اس کو بدل اشتمال کہا جاتا ہے. جیسے کوئی کہے صلیب زید ثوبہ اعجبنی زید علمہ، تو اس میں ثوب اور علم جو ہیں یہ بدل استعمال ہوں گے. اور بدل غلط کیا ہوتا ہے؟ ان تقصد الیہ بعد ان غلط بغیرہ. بدل غلط میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی طرف قصد کرتا ہے بعد اس کے کہ اس کے غیر کے ساتھ اس سے غلطی واقع ہو چکی ہوتی ہے. مثلا کوئی کہے جاءنی زید حمار، اس کے بعد آگے جو ہے ان کے استعمال کے مختلف طرق بیان کیے. فرمایا وَيَكُونَانِ مَعْرِفَتَيْن وَالنَّكِرَتَيْن وَمُخْتَلِفَتَيْن. مبدل منہ اور بدل 4 صورتیں بیان کی ہیں. مبدل منہ بھی معرفہ، پہلی صورت. مبدل منہ بھی معرفہ اور بدل بھی کیا ہو؟ معرفہ ہو. دونوں ہی معرفہ ہیں. اچھا جی، دوسری صورت دونوں نکرہ. تیسری صورت پہلا معرفہ دوسرا نکرہ. اور چوتھی صورت پہلا نکرہ
دوسرا معرفہ. یہ 4 صورتیں بنتی ہیں. ایک ایک مثال بھی لے لیتے ہیں. دونوں معرفہ ہوں اس کی مثال جانی زید اخو کا. اس میں زید بھی معرفہ اخو کا بھی معرفہ ہے. تو مبدل منہ بھی معرفہ اور بدل بھی معرفہ. اچھا جی. دونوں نکرہ ہوں. جانی رجل غلام لزید. اب اس میں رجل اور غلام دونوں کیا ہیں؟ نکرہ ہیں. یہ مبدل منہ ہے، یہ بدل ہے. پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو. اس کی مثال اس میں ہم یہ کہہ دیں زید جانی زید غلام لہو. اور پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو. اس کی مثال جانی رجل غلام زید. اس میں رجل نکرہ اور غلام زید، غلام معرفہ کی طرف مضاف ہے تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. یہ معرفہ اور یہ نکرہ. تو یہ اس استعمال کی 4 صورتیں ہیں. پھر آگے 4 صورتیں یہ ہیں اور بدل کی 4 قسمیں ہیں. تو 4 کو 4 سے ضرب دیں تو یہ ٹوٹل 16 قسم کی مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِّن مَّعْرِفَةٍ فَالنَّعْتُ مِثْلُ بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ. لیکن یاد رہے اگر بدل نکرہ ہو، مبدل من ہو، معرفہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ بدل کی صفت بھی ساتھ لے کے آئیں گے. جیسے قرآن پاک میں ہے بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ. اب الناسیہ مبدل من ہو معرفہ ہے اور ناسیہ بدل ہے تو اس کی صفت کاذبہ ساتھ ذکر کی گئی ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے وَيَكُونَانِ ظَاهِرَيْنِ وَمُضْمَرَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ. ان کے استعمال میں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے. وہ تو تعریف و تنکیر کے اعتبار سے تھا اور یہ دوسرا استعمال ان کا ہے اسم ظاہر اور اسم ضمیر کے اعتبار سے. اس کی بھی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے دونوں اسم ظاہر ہوں، مبدل منہ بھی اسم ظاہر، دونوں اسم ضمیر ہوں. پہلا اسم ظاہر اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا اسم ضمیر ہو اور دوسرا اسم. تو اس طرح 4 صورتیں یہ بن جاتی ہیں اور 4 کو پھر ادھر ان 4 قسموں کے ساتھ ضرب دیں تو ٹوٹل ہمارے سامنے 16 طرح کی مثالیں آ جائیں گی. اسم ظاہر سے بدل ہو اس کی مثال وہی یاد جانی زید. زید بھی اسم ظاہر ہے، اخو کا بھی اسم ظاہر. تو اسم ظاہر سے کیا بن رہا ہے؟ بدل بن رہا ہے. اسم ضمیر سے بدل بنے ضربتہ ایاہ، ضربتہ ایاہ زید
اب اس میں بدل بھی مبدل منو بھی اس میں ضمیر اور بدل بھی اس میں ضمیر ہے، دونوں اس میں ضمیر ہوں۔ اچھا جی مبدل منو اس میں ظاہر ہو اور بدل اس میں ضمیر ہو، ضربت زیدن ایاہ، اب مبدل منو اس میں ظاہر ہے، بدل اس میں ضمیر ہے۔ مبدل منو اس میں ضمیر ہو اور بدل کیا ہو، اس میں ظاہر ہو، اس کی مثال زیدن ضربتہ اخاکا، اس میں ہو ضمیر مبدل منو ہے اور اخا بدل ہے، اس میں ظاہر ہے۔ تو اس طرح یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، اور بدل کی 4 اقسام، تو 4 کو 4 سے ضرب دیں تو ٹوٹل 16 صورتیں یہ بن جائیں گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا جی ولا یبدل ظاہر من مضمر بدل الکل الا من الغائب نحو ضربتہ زیدن، اگر ہم اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر سے بدل لے کر آنا چاہتے ہیں اور بدل بھی بدلے کل، تو یہ پھر تمام ضمائر سے نہیں آئے گا، صرف ضمیر غائب سے آئے گا۔ یعنی اس میں ظاہر جو ہے وہ ضمیر غائب کے لیے بدلے کل کے طور پر آ سکتا ہے، باقی کے لیے یعنی متکلم اور مخاطب کے لیے بدلے کل کے طور پر نہیں آئے گا، جیسے ضربتہ زیدن۔ نہیں جی، یہاں تک ہمارا توابع کی باس میں بدل کا بیان بھی مکمل ہوا۔ آخری تابع ہے جی عطف بیان، تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ مثل اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو اور آتا کس لیے؟ وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو، اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ اب اس میں عمر جو ہے یہ تابع ہے، عطف بیان ہے، صیغہ صفت نہیں ہے، صفت بھی نہیں ہے، اور یہ ابو حفص کی وضاحت کر رہا ہے۔ وَفَصْلُهُ مِنَ الْبَدَلِ لَفْظًا فِي مِثْلِ أَنَا ابن الطارق البکری بشرین۔ اس عبارت سے غزر مصنف یہ بیان کرنا ہے، بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس مصرع کے اندر یہ جو بشرین ہے نا، یہ البکری سے بدل ہے۔ فرمایا کہ یہ تو لفظی طور پر ہی اس سے جدا ہو رہا ہے، معنوی طور پر تو جدا ہے ہی، کیونکہ بدل میں کیا ہوتا ہے؟ بدل جو ہوتا ہے اس میں تابع مقصود بالنسبت خود ہی ہوتا ہے، مطبوع مقصود نہیں ہوتا، اور اس میں یہ وضاحت والا پہلو قطع نظر اس سے، لیکن عطف بیان میں وضاحت کا پہلو مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں اس مثال کے اندر یہ جو بشرن ہے، یہ البکری کے لیے کیا ہوگا؟ عطف بیان ہوگا۔ اور اس جیسی مثالوں سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں صورتحال ایسی بنی ہوئی ہو کہ اس میں معرف باللام اسم سے غیر معرف باللام اسم جو ہے وہ عطف بیان کے طور پر آ رہا ہو، اور وہ معرف باللام اسم جس کا غیر معرف باللام اسم عطف بیان بن رہا ہے، اس سے پہلے صیغہ صفت موجود ہو اور وہ صیغہ صفت بھی معرف باللام ہو، تو وہاں کیا ہوگا کہ اس معرف باللام اسم کے لیے ما بعد اسم کو عطف بیان بنایا جائے گا، بدل نہیں بنایا جائے گا، اور یہ لفظی طور پر اس سے جدا ہو جائے گا۔ لیں جی، الحمدللہ یہاں تک ہماری توابع کی بات مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو مورب کا بیان تھا وہ اصول و فروع یعنی مطبوع اور تابع دونوں کے اعتبار سے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ مبنی کے بیان میں ہوگا۔ اللہ رب